अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त फरीद राजा अपने वही सेगमेंट सच्चे किस्से के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल, और इसे शेयर भी करें ताकि वो लोग जो कि सच्चे किस्से सुनना पसंद करते हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हमारी कज़न का किस्सा है और वो इस वाक़े की चश्मदीद गवाह है। यानी जब हमारी कज़न 5th क्लास में थी, तकरीबन आज से 28 से 30 साल पहले की बात आपको सुना रहा हूँ। वो जो वाक़या है ये लाहौर में न्यू समनाबाद में बोनाडी स्कूल हुआ करता था। वो लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्हें लाजमी पता होगा, अब तो खैर वो स्कूल नहीं है, उसकी जगह बिल्डिंग्स और घर बन चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी फेमस गर्ल्स स्कूल था। तो मेरी जो कज़न है वो भी वहाँ पढ़ती थी और उन्होंने जो वाक़या सुनाया वो कुछ इस तरह से था कि जब वो 5th क्लास में थी तो उनके क्लासरूम उस कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा था जो हमेशा से लॉक रहता था। यानी उस कमरे के बाहर एक काफ़ी बड़ा सा एक मोटा सा एक लॉक, एक ताला लगा होता था और उसके साथ कुछ कील वगैरह भी किसी ने ठोके हुए थे। बेसिकली वहाँ के बारे में मशहूर ये था उस कमरे के बारे में कि यहाँ पे कोई गैर मरई क़ुव्वत या कोई ऐसी चीज़ रहती है जो कि अगर जिसे बाहर आने दिया गया तो नुकसान पहुँच जाएगी। यकीनन किसी ने किसी अमल से उसको वहाँ पे कैद किया होगा। बहरहाल उसकी एग्जैक्ट तो जो स्टोरी है, जो एग्जैक्ट उसकी जो वजह है वो तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन उस वक्त के लोगों के मुताबिक वहाँ की जो टीचर्स थी उनकी ज़ुबानी ये काफ़ी अरसे से इसी तरह बंद है। वक्त गुजरता गया, वहाँ एक नया चौकीदार आया उस स्कूल में जिसका नाम था अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श बड़ा बहादुर इंसान था, 28-29 साल की उम्र का एक लंबा चौड़ा नौजवान था जो कि किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। जब उसे मालूम हुआ कि 5th क्लास के साथ एक कमरा है जो लॉक है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे गैर मरई क़ुव्वत का बसेरा है या किसी चीज़ को कैद किया गया है, उसने इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और उससे तजस्सुस हुआ कि मैं इस राज से पर्दा उठाऊं। वहाँ की जो टीचर्स थी उनके साथ उसने बात की कि मैं इसको नहीं मानता कि इस कमरे के अंदर कुछ ऐसा है, तो आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इस कमरे को खोलूं, इसका लॉक तोड़ूं और लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे कुछ नहीं है और इस कमरे को भी किसी इस्तेमाल में लाया जा सके। जो वहाँ की टीचर्स थी उन्होंने उसको बहुत मना किया कि इस तरह मत करो, तुम नुकसान उठाओगे, लेकिन अल्लाह बख्श तो ज़िद था इस बात पे कि मैं ऐसा करके रहूँगा। मेरी जो कज़न है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चश्मदीद गवाह थी और एक दिन उन्हीं के सामने, अभी क्लास यानी कि चल रही थी, उन्हीं के सामने अल्लाह बख्श आया और एक उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। यानी वो इरादा रखता था कि आज मैं इस लॉक को तोड़ूंगा और इस राज से पर्दा उठाऊंगा। तकरीबन क्लास में 20 से 25 जो बच्चे थे, लड़कियां थी, वो पढ़ती थी, उन सब को एक साइड पे कर दिया गया और टीचर्स भी वहाँ पे थी। अल्लाह बख्श ने अल्लाह का नाम लेके उस मोटे से बड़े से ताले पे जो कि जंग आलूद भी था ज़रब लगाना शुरू कर दिया। पहले उसने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की लेकिन वो ताला नहीं खुला। फिर उसने काफ़ी ज़ोर से
ہتھوڑے کا وار ان پہ کرنا شروع کر دیا، ضربیں لگانے شروع کر دی۔ بہت ہی محنت کے بعد جب وہ تالا ٹوٹ گیا تو اللہ بخش نے اس دروازے کو کھولا اور روم کے اندر چلا گیا۔ بظاہر جتنا حصہ باہر سے نظر آ رہا تھا بالکل گپ اندھیرا تھا۔ جو ہماری کزن نے دیکھا اس کے مطابق انہیں اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جہاں تک وہ دیکھ سکتے تھے۔ اللہ بخش اس کمرے میں چلا گیا اور اچانک خاموشی چھا گئی۔ لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ان کے جو دھڑکتے ہوئے دل ہیں وہ خود سے سوال کر رہے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اللہ بخش کو کمرے میں گئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو گئے تھے، کسی بھی قسم کی کوئی آواز وہاں پہ نہیں تھی۔ سب لوگ، ٹیچرز، بچے حیران تھے کہ آخر اللہ بخش کہاں گیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جھانک کے دیکھ سکے کہ معاملہ آخر کیا ہے۔ اسی اثناء میں اندر سے چیخنے کی آوازیں ہیں جو کہ یقیناً اللہ بخش کی تھی۔ زور زور سے چیخنے کی آواز آئی اور اس کے بعد دھڑم سے اللہ بخش اس کمرے سے باہر آ کے زمین پہ گر گیا۔ دوستو بڑی ہیبت ناک ایک کیفیت تھی، اسپیشلی چھوٹی چھوٹے بچیوں پہ، 5th کلاس کی اور ٹیچرز پہ۔ جب انہوں نے اللہ بخش کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ خون یعنی ناخنوں کے نشان تھے اور خون، تازہ خون رس رہا تھا، اور وہ تقریباً بے ہوش تھا۔ جو وہاں کی ٹیچرز تھی وہ گھبرا گئی، انہوں نے جلدی سے پانی منگوایا، اللہ بخش کے چہرے پہ چھینٹے مارے گئے اور اللہ بخش پھر بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، اور بچے جو تھے وہ اس صورتحال کو دیکھ کے چیخیں مارنا شروع ہو گئے۔ مسوں نے، جو وہاں کی ٹیچرز، وہاں کی جو اس وقت کی پرنسپل تھیں، وہ سب آگے اور انہوں نے کافی کوشش کی اور بالآخر اللہ بخش ہوش میں آ گیا، لیکن انتہائی سہما ہوا تھا۔ جب اسے پانی پلایا گیا، تھوڑا سا اس کے حوصلہ بلند ہوا، تھوڑے اوسان اس کے بحال ہوئے، تو اللہ بخش نے بتایا کہ میں نے اندر ایک بہت لمبی سی اورنج رنگ کی ایک مخلوق دیکھی ہے۔ یعنی مجھے اس کا کوئی حد و حال نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا فیس کہاں ہے، لیکن ایک لمبا سا اندھیرے میں نے ایک سٹرکچر دیکھا ہے جو کہ دیوار تک جا رہا تھا، دیوار سے چھت تک جا رہا تھا۔ اور جب میں نے اسے دیکھا اس کے بعد میرے چہرے پہ اس طرح سے اٹیک ہوا جیسے کوئی کسی نے ناخن مارے ہوں، جیسے کسی نے زخمی کرنے کی کوشش کی ہو، اور وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اور اسی اثناء میں وہاں سے بھاگا اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہیں۔ دوستو جیسے ہی اللہ بخش باہر کو گرا تو جو ٹیچرز تھی انہوں نے فوراً سے پہلے اسی تالے کو دوبارہ سے لگا دیا جتنا ان سے ہو سکا، یعنی اس کو دوبارہ سے لاک کر دیا تاکہ دوبارہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اللہ بخش کی جو حالت تھی وہ بڑی تشویشناک تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ اللہ بخش شدید بخار میں رہا، اس کا علاج ہوتا رہا، اور جب اللہ بخش کچھ بہتر ہوا تو اپنے گاؤں کو روانہ ہو گیا تاکہ کوئی دم درود وغیرہ کروائے، اس پر خاصا یقین رکھتا تھا۔ لیکن بعد میں اس کے بارے میں اسکول میں اطلاع ملی کہ اللہ بخش اب اس دنیا میں نہیں ہے۔
دوستو تقریباً اس واقعے کو 30 سال کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن جو ہماری کزن ہے ان کے ذہن پہ یہ واقعہ ابھی تک اس طرح سے چھایا ہوا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو۔ اب اس جگہ پہ مکانات ہیں اور اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نام و نشان ہوگا، انہوں نے اپنا مسکن چینج کر لیا ہوگا یا اس گھر میں مزید کوئی ٹربل ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، اس کے بارے میں تو ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ ایک 100% سچا واقعہ ہے جو ہم کافی بار ان کی زبانی سن چکے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ کس طرح ایک جوان آدمی، ایک ہٹا کٹا 6 فٹ سے اوپر اس کا ہائٹ، اور وہ کس طرح دنوں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ دوستو اس واقعے سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ اس کام میں نہ پڑیں جس کا آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک جسٹ اس کو چیلنج لیا تھا کہ میں سب کو کر کے دکھاؤں گا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں بڑوں کی بات سننی چاہیے، اور جو لوگ ایسے ایکسپیرینس سے گزر چکے ہوں یا ہر زبان پہ جو بات ہو وہ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ سچ ہوتا ہے۔ دوستو ایسا ہے کہ اس طرح کے بہت سے قصے میں آپ کے لیے اور بھی لے کے آؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے سچے قصے کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔